سورہ آل عمران میں جس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انتخاب کا اعلان فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم و نوح، آل ابراہیم و آل عمران کو چن لیا۔ اسی مقام میں اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایک نسل ہے جس کا باز باز سے ہے۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلاں فلاں سے ہے، یہ لفظ بولا کب جاتا ہے؟ یہ سے کا لفظ اصل میں تعلق و نسبت کو دکھانے کے لیے کہ فلاں کی نسبت فلاں سے ہے، فلاں کا خاص ارتباط فلاں سے ہے، تو تعلق و نسبت دکھانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ المنافقون بعضهم من بعض، یہ منافق ان کا بعض بعض سے ہے۔ بتانا یہ ہے کہ منافق آپس میں گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، اور آپس میں ساز باز کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی تعلق کو دکھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اب یہاں پر بھی وہی بات، ذریۃ بعضهم من بعض، یہ ایک نسل ہے جس کا باز باز سے، مگر یہاں صرف نسبت ہی نہیں دکھائی جا رہی، بلکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ بعض کا جز۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت آدم کا ذکر، پھر حضرت نوح کا ذکر، پھر آل ابراہیم کا ذکر، پھر آل عمران کا ذکر، اور حال یہ کہتے آدم سے نوح، حضرت نوح سے آل ابراہیم، حضرت اور آل ابراہیم سے آل عمران، تو یہاں ایک نسلی رابطہ بھی ہے، تعلق ہی نہیں ہے بلکہ ایک نسلی رابطے کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا بعض بعض سے ہے، عموماً یہ معاملہ ایک طرفہ ہوتا، من تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرتا وہ مجھ سے ہے۔ تو وہاں تو یہ ہے نہیں کہ وہ میری نسل سے، بلکہ مجھ سے وہ تعلق رکھتا ہے، ایک خاص ارتباط رکھتا ہے۔ تو یہ معاملہ ایک طرف ہی چلتا، یہاں پر بھی وہ معاملہ ایک طرف ہی ہے کہ یہ ایک نسل ہے جس کا بعض بعض سے ہے۔ تو کہیں آپ سوچتے ہیں کہ بعض بعض سے تو دونوں شکل میں ہو سکتا، بعض بعض سے تو ادھر سے بھی ہو سکتا ادھر سے بھی ہو سکتا، دو طرفہ معاملہ ہو سکتا، کہا نہیں، یہاں بھی معاملہ ایک طرف ہی، اس لیے کہ سیاق کلام
کلام کے آگے پیچھے جب دیکھتے ہیں اس کا رابطہ تو وہاں بھی معاملہ ایک طرفی نظر آتا. کیوں؟ پہلے حضرت آدم کا ذکر، پھر حضرت نوح کا ذکر، پھر آل ابراہیم کا ذکر، پھر آل عمران کا ذکر. اور حال یہ کہ آدم سے نوح، نوح سے آل ابراہیم، آل ابراہیم سے آل عمران. ایسا نہیں کہ آل عمران سے آل ابراہیم، آل ابراہیم سے نوح، نوح سے آدم. تو الٹی بات نہیں، یہاں بھی معاملہ ایک طرفہ ہی ہے. ایک طرفہ ہی ہے. تو یہ عام طور سے جو یہ کہا جاتا باس باس سے ہے تو وہ ایک طرفہ ہی رہتا. دنیا کلام میں صرف ایک مثال ہے جہاں یہ ایک طرفہ معاملہ دو طرفہ دکھائی دے رہا. صرف ایک مثال ملی دنیا کلام میں تلاش کیا، اور وہ بھی کلام نکلا تو رسول کی زبان سے، اور نکلا تو علی کی شان میں. ایک مثال. کیا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر صرف اتنا ہوتا علی منی، علی مجھ سے ہے، تو میں سمجھ لیتا کہ جیسے ہے من اتبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے ہے. اور چونکہ حضرت علی کا اتباع کامل تھا، ان کی اتباع کی شان نرالی تھی، تو اگر رسول نے ایسی بات کہی تو کوئی ایسے تعجب کی چیز نہیں، یہ خاص تعلق کا اظہار ہوتا. اس لیے کہ علی ان اتباع کرنے والوں میں تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا یا ایھا النبی حسبک اللہ وَلَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی، آپ کو آپ کا خدا کافی اور آپ کی اتباع کرنے والے کافی، یہ آپ کے پیچھے چلنے والے کافی. یہ جانتے ہیں کس وقت ارشاد فرمایا گیا؟ حضرت فاروق اعظم جب ایمان لے آئے تو یہ 40ویں تھے. 40ویں تھے. یہ جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو 40ویں فاروق اعظم. اور جب یہ 40 کی عدد کی تعداد پوری ہو گئی، وہی کا نزول ہو گیا. جب کوئی مانے یا نہ مانے یہ کافی ہے. اب کوئی پیچھے چلے یا نہ چلے، کوئی آپ کی نصرت کرے یا نہ کرے، کوئی مدد کرے یا نہ کرے، بس خدا کافی، یہ کافی. اور ویسے دیکھیے تو ایمان لانے میں پہل کس نے کی؟ پہلے ایمان ویسے تو ہمارے محدثین نے بڑی اچھی تدبیر کی. کسی نے کہا پہل صدیق اکبر نے کی، کسی نے کہا پہل علی مرتضیٰ نے کی، کسی نے کہا پہل خدیجۃ الکبریٰ نے کی. اب پہل کسی نے کہا پہل حضرت زید نے کی، غلام نے کی. اب جب پہلا مومن کون ہوا اس میں جب اختلاف، تو ظاہر ہے کہ تاریخ، دن، وقت کا تعین تو بہت مشکل کام کہ کون کس وقت. تو اس میں محدثین نے بڑی اچھی پیاری بات کی کہ سبھی پہلے ہو گئے. کہا کہ جوانوں میں، مردوں میں صدیق اکبر پہلے، بچوں میں علی مرتضیٰ پہلے، خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ پہلے، غلاموں میں حضرت زید پہلے. اب ان میں کون پہلے؟ اب ان میں کون پہلے؟ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. شواہد اور قیاس سے آپ کچھ بات کہہ سکتے ہیں تو کہیں.
کچھ علامتوں سے کچھ کہہ سکتے ہو تو کہیں، مگر فیصلہ نہیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول نے سب سے پہلے اپنا پیغام حضرت خدیجہ کو سنایا. سب سے پہلے گھر والے، سب سے پہلے گھر والے، تو سننے والے گھر والے. اور حضرت علی نے کیسے سنا؟ حضرت علی انہی کی تربیت میں، رسول ان کے مربی، انہی کے سرپرست، انہی کی نگہداشت، انہی کی تعلیم، انہی کی تربیت. اور اس کا اہتمام ایسا ہوا کہ پیدا ہوئے کعبے میں، مگر کعبے کو نہیں دیکھا. کعبے کو کب دیکھا؟ جب اس چہرے کو دیکھ لیا جس نے کعبے کو قبلہ بنایا. تو میں تو سمجھتا ہوں وہ علی کی پہلی نظر ہی رسول کو مان چکی تھی، پہلی نظر ہی مان چکی تھی. تو بھئی یہ 40 کا پہلا علی ہے اور آخری عمر ہے. دو عین کے درمیان، ایک طرف علی کی عین ہے، ایک طرف عمر کی عین ہے. اور عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں. جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہو وہی اکھیارا ہے. اور یا یوں کہہ لو کہ دو عین، ایک ہے عقل کی عین اور ایک ہے عشق کی عین. ایک ہے عقل کی عین، عمر سے عقل کی عین ملی، علی سے عشق کی عین ملی، علی سے عشق کی عین. اور جس کے پاس عقل اور عشق دونوں ہے وہی ایمان کامل والا. اب آپ خیال فرماتے چلے جائیے. دیکھیے تو علی کا اتباع ایسا کامل، بلکہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، حضور سے فرمائے گا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اپنے کاندھے کو ایمان والوں کے آگے جھکا دیجیے. یعنی نبی کی تعلیم کیا؟ یعنی تواضع، خاکساری، فروتنی. کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان سے خاکساری، فروتنی کا درس انہیں دیجیے، تواضع کا سبق انہیں دیجیے. تو جب تک آپ خود تواضع نہ کریں گے سبق کیا پائیں گے؟ جب تک آپ خود خاکساری نہیں کریں گے انہیں درس کیا ملے گا؟ تو کہا مگر محاورے کی زبان استعمال کی گئی. تواضع کا معنی کاندھا جھکا دینا. محاورے میں لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے، سمجھا؟ جسے کہتے ہیں اب آپ کے بیٹے نے تو آپ کی ناک کاٹ لی. کیا مطلب ہوا؟ یہ نہیں کہ ناک کٹ گئی، بے عزت کر دیا آپ. ارے صاحب فلاں صاحب نے تو فلاں کی پگڑی اچھال دی، اور جس کی پگڑی کی بات اس کے سر پہ کبھی پگڑی تھی ہی نہیں، تو اچھالے کیا؟ یہ محاورے کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. فلاں نے تو میرے آگے اپنا کندھا جھکا دیا، یعنی عاجزی سے پیش آیا. تو یہ محاورے کی بات ہے. اور قرآن کریم میں اسی عرب کے محاورے کے پیش نظر یہ بات کہی. مگر علی کی شان اتباع دیکھو، یہی محاورہ، یہی مجاز علی کے لیے ایک مرتبہ حقیقت بھی بن گیا، ایک مرتبہ حقیقت بھی بن گیا. اور آپ کہیں گے وہ کب حقیقت بنا؟ بات اس وقت واقعہ نگاری میں کرتا بھی نہیں، وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. واقعہ یاد کرو، اللہ کے رسول کعبے کے اندر ہیں، کعبے کے اندر ہیں، بتوں کو گرانے کا معاملہ آیا ہے. حضرت علی آ گئے، حضرت علی آ گئے. اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے لیے رسول نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا انہیں. بت کے گرانے کا کام
حضرت علی سے، یعنی فریضہ ہے نبی کا، کرا رہے ہیں ولی سے، فریضہ ہے نبی کا بت کو گرانا، تو ولی سے وہی کام لے رہے، تو کاندھے پہ بٹھایا، تو جس وقت بٹھایا تو کاندھا جھکایا، جس وقت بٹھایا تو کاندھا جھکایا، تو علی کے لیے نبی نے اپنا کاندھا جھکا دیا، نبی نے اپنا کاندھا جھکا دیا اور اٹھا لیا، علی نے بتوں کا صفایا کر دیا، علی نے بتوں کا صفایا کر دیا۔ ایک بات بتاؤ، بتوں کو صفایا کرنے کے لیے نبی کوئی اسٹول بھی منگوا سکتے تھے، کوئی سیڑھی بھی منگوا سکتے تھے، رکھنے والوں نے بھی اس انداز سے رکھا ہوگا، کوئی طریقہ ہوتا، مگر ایسا نہیں کیا، علی کو کاندھے پہ بٹھا دیا اور بٹھا کر کے اندر لے گئے بتوں کی صفائی کے لیے۔ اگر تنہا جاتے تو صفائی ہو جاتی، مگر دکھانا تھا کہ میں تنہا یہ کام نہیں کر رہا ہوں، یہ کام میں اپنے گھر والے سے لے رہا ہوں، اپنے گھر والے سے لے رہا ہوں۔ کعبے کی صفائی تنہا میں نہیں کر رہا ہوں، میرا گھر والا میرے شریک ہے، میرا گھر والا میرے شریک ہے۔ تو جب دونوں کعبے میں آئے تو کعبہ صاف ہوا، تو اے لوگوں، کعبے کے صاف کرنے والوں کو پہچان لو، کعبے کو صاف کرنے والوں کو پہچان لو۔ تو پھر دیکھو، یہ دل بھی جو ہے، یہ تمہارا دل، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ تمہارا دل، یہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی عرش الہی ہے، تمہارا دل ایک اہمیت رکھتا ہے، تمہارا دل ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اسی کہنے والوں نے کہا کہ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو، وہ قدسیوں کو ملا، دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، اور کعبہ ہی کیا بلکہ دل کے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی، مومن کا قلب عرش الہی۔ اس پر وہ میں واقعہ بھی عرض کر کے آگے بڑھا دوں کہ ایک شخص نے حضرت بایزید بسطامی کے عہد میں خواب دیکھا کہ وہ عرش الہی کو سر پہ لے کے جا رہا، تو اس کے بعد خیال ہوا چلیں بسطام شہر میں حضرت بایزید سے اس کی تعبیر پوچھا۔ وہ آیا دور دراز کا سفر کر کے، بسطام شہر میں جب پہنچا تو سنا کہ حضرت بایزید کا وصال ہو گیا۔ بہت افسوس ہوا کہ خواب کی تعبیر نہیں ملی، مگر آگے قسمت اچھی تھی، کم از کم نماز جنازہ میں شرکت ہوگی، کاندھا دینے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد ازدحام اتنا کہ وہ کاندھا دینے کی کئی کوشش کرنے کے بعد اتفاق ایسا کہ جنازے کے نیچے جانے کا اتفاق ہو گیا، اور ایسا ازدحام تھا کہ نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اب وہ نیچے ہی نیچے جانے لگے، جب نیچے ہی نیچے جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ حضور سے ایک تعبیر پوچھنے میں آیا تھا، اور کہ میں اپنے سر کے اوپر عرش الہی لے کے جا رہا ہوں، عرش الہی لے کے جا رہا ہوں۔ اتنا دل میں خیال آنا تھا کہ اسے بایزید بولتے ہیں یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے، تیرے سر پر بایزید کا دل ہے اور قلب المومن عرش اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سا دیکھو تو کیا عالم ہے، کیا مقام ہے دل کا۔ مگر دوستو، یہ کعبہ جس طرح اس کعبے کو مشرکین نے بتوں سے ناپاک و نجس قرار دیا، لالا کے بت ٹھہرائے، تو تمہارے اس کعبے کے اندر بھی یہ شیاطین نہ جانے کیسے کیسے بت لا کر بٹھا دیں گے، یہ تمہارے کعبے کے اندر کیسے کیسے بت، کینہ، کپٹ، نفاق، کفر، یہ سب چیزیں کعبے کو، دل کو نجس کرنے والی چیزیں ہیں، دل کو یہ سب نجس کرنے والی چیزیں ہیں۔ نہ جانے کتنے بت نے تم آرزو اور خواہشات کے، کتنے بت ہیں جو تم نے اپنے کعبے میں رکھ لیا ہے۔ آپ اس کعبے کو تم صاف اگر کرنا چاہو تو اس کعبے کے صاف کرنے والے پہ نظر رکھو۔ اس کعبے میں دو گئے تھے تو کسی ایک سے صفائی تمہیں نہیں ملے گی، دونوں کو لانا ہے، دونوں کو لانا ہے۔
اور حضرت علی کی شان اتباع، وہ جانتے تھے کہ اطاعت کیا ہے، وہ جانتے تھے اتباع کا فلسفہ کیا ہے، ورنہ بتاؤ اچھے اچھے لوگ اس مقام پر پھسل جاتے، مگر علی نہیں بہکے، علی نہیں بہکے۔ وہ مقام جانتے ہو کون سا نازک مقام تھا؟ بہت نازک مقام تھا۔ وہ مقام وہ تھا صحبہ کے وادی کا مقام، وادی صحبہ کا مقام۔ سب نماز عصر پڑھ چکے ہیں، حضرت علی نے نہیں پڑھی۔ نبی آپ کے زانو پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، بڑا نازک موڑ تھا، بڑا نازک موڑ ہے۔ ذرا سا دیکھو، نبی تو آرام فرما رہے ہیں اور سورج ہے وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور جس وقت سورج ڈوبنے کی حالت میں مغرب کی طرف جا رہا ہے تو اسلام کا قانون کہہ رہا ہے علی نماز پڑھو، قرآن کا پیغام کہہ رہا ہے علی نماز پڑھو، نماز فرض ہے، چھوڑنے کا کوئی ایسا عذر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں علی کیا فیصلہ کرتے ہیں، علی کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا دانائی کا فیصلہ کیا، کیا اتباع کی شان نرالی دکھائی۔ سوچ لیا جانے دو، اگر سورج ڈوبتا ہے ڈوبنے دو، نماز کی تو ہم قضا بھی کر لیں گے مگر راحت مصطفیٰ کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر سرکار بیدار ہو گئے تو اس راحت کی قضا نہیں ہو سکتی، اس راحت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، اس لیے کہ عبادت کا جانے کا غم تھا مگر راحت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار کی محبت میں جو چھوڑا تو محبت کا دامن نہیں چھوڑ رہے، عبادت کے جانے کا غم تھا، اس غم سے قطرے جو گرے تو وہ رخسار رسول پر گرے، وہ قطرے جو گرے علی کی آنکھوں کے قطرے گرے تو رسول کے چہرے پہ گرے۔ سرکار بیدار ہوتے ہیں، علی کی پریشانی دیکھتے ہیں، علی کیا معاملہ؟ کہا حضور نماز قضا ہو گئی، نماز چھوٹ گئی۔ واقعی دوستو محبت میں چھوڑی ہوئی عبادت کا پہلا پھل تو یہ ملا کہ آنسو کا قطرہ بھی ضائع نہیں ہو سکا، آنسو کا قطرہ بھی ضائع نہیں گیا، اس کو وہ جگہ ملی جو قدسیوں کو بھی نہ ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما بس آپ خیال کرتے چلے جائیے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں اور ہم فکر میں لگ گئے کہ اب دیکھیں رسول کیا فرماتے ہیں، رسول کیا فرماتے ہیں۔ اگر رسول یہ کہتے اے علی تم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا مت کرنا، جاؤ قضا کر لو، قانون تو ہے ہی ہے، جاؤ قضا کر لو، آئندہ احتیاط کرنا، تو بس میں ساری دنیا میں یہ کہتا پھرتا کہ اطاعت پہلے ہے محبت بعد میں، اطاعت پہلے ہے محبت بعد میں ہے، میں یہی کہتا پھرتا۔ مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت علی کو مجرم کی حیثیت سے نہیں پیش کر رہے ہیں، گنہگار کی حیثیت سے نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ فرد علیہ الشام فطلعت الشام، اے اللہ سورج کو پلٹا دے، سورج کو پلٹا دے۔ سورج پلٹایا اور پھر کہا علی تم نے میری محبت میں نماز چھوڑی ہے، میں قضا نہیں پڑھواؤں گا، آدھا پڑھواؤں گا، آدھا پڑھواؤں گا۔ دیکھو سورج گیا ہوا پلٹ آیا نا، کسی اور نے نماز نہیں پڑھی اس لیے سب پہلے پڑھ چکے تھے۔ علی تنہا علی کے لیے عرص آئی، تنہا علی کے لیے ایک عرص، یعنی یہ ایسی عصر جانے والی پھر آئی۔ یہ خصوصیت پوری دنیا میں آج تک صرف حضرت علی کو، جن کے لیے وقت آیا، جن کے لیے وقت کو واپس آنا پڑا۔ لوگ کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مگر یہ رسول ہیں جو گئے ہوئے زمانے کو پلٹا رہے ہیں، گئے ہوئے زمانے کو پلٹا رہے۔ علی قضا نہ کرو، ادا پڑھو، ادا پڑھو۔ اگر آج میں نے تجھے قضا پڑھا دی تو دنیا یہ کہنے لگے گی کہ رسول کی محبت میں نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ نہیں، رسول کی محبت قضا نہیں پڑھاتی، ادا پڑھاتی ہے، ادا پڑھاتی ہے، چاہے اس کے لیے سورج کو پلٹنا پڑے۔
دیکھا تو ایسا اطاعت کرنے والے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، تو بات کوئی تعجب کی نہیں، معلوم ہوگا بہت کوئی خاص تعلق، جیسے ایک پیروکار کا تعلق اپنے پیشرو سے ہوتا ہے، مگر نہیں جناب، جو معنی میں بتا یہ معنی یہاں چسپا نہیں ہو رہا، اگر ایک طرفہ ہوتا تو یہ معنی ہو سکتا تھا کہ من اتبعنی فإنہ منی، ہو گیا، مگر جو دوسرا فقرہ ہے وانا منہ، میں علی سے ہوں، لہذا ایسے ہی مطلب جب ایک ہی جملے میں ایک ہی قسم کے دو فقرے ہوں تو معنی بھی وہ ہو جو چسپاں ہو سکے، دونوں کا یہ نہیں اس کا معنی کچھ اس کا معنی کچھ ہو، لہذا اب یہاں وہ تو معنی نہیں چلے گا من اتبعنی فإنہ منی، یہ کوئی اور بات ہے، یہ علی مجھ سے میں علی سے ہوں، یہ اس قسم کا تعلق نہیں ہے جس قسم کے تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے من اتبعنی فإنہ منی سے، بلکہ یہ کوئی خاص تعلق ہے، یہ کوئی خاص مقام ہے، یہ کوئی خاص مرتبہ ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ ہم نے دیکھا منا کی ایک جگہ ہم نے حضرت سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والے، اپنی طرف نسبت تھی، مگر دیکھو کسی ایک جماعت میں شریک کرنا اور ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت دینا اور ہے، کسی ایک گھر کا فرد بنا دینا اور ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت دینا اور ہے، اور مستزاد اس پر یہ کیا نام من ہو، یہ وہ کمال ہے حضرت علی کا، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، اور اگر کوئی شریک ہے تو وہ انہی کا لخت جگر ہے، وہ انہی کا نور نظر ہے، وہ انہی کے گود کا پروردہ ہے، وہ انہی کے دلوں کا چین ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہاں بھی وہی بات ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ، اللہ اس سے محبت کرے، اسے دوست بنائے جو حسین کو دوست بنائے، اللہ اسے دشمن اپنا قرار دے جو حسین کو اپنا دشمن بنائے۔ مگر دوستو ابھی تو میں سوال ہی کی منزل سے گزر رہا تھا، اب میں جواب کی منزل میں آنا چاہتا ہوں کہ آخر پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا، تو بس 2-3 توجیہیں بیان کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ دیکھو یہ ایک خاص محبت کا مقام ہے جس کو انتہائی محبت کا اظہار مقصود ہے، کمال درجے کی الفت کا ذکر مقصود ہے۔ اس لیے یہ پہلی توجیہ ہے کہ صرف کمال درجے کی محبت کا اظہار مقصود ہے۔ دوئی کب تک رہتی ہے اصل و فرع کی؟ جب مغایرت باقی رہے، جب مغایرت ہی ختم ہوگی تو دوئی کا سوال کیا؟ من تو شدم تو من شدی، والی جب منزل آ جائے تو اصل کیا فرع کیا؟ میں آپ کو ایک ایسی مثال سے بتاؤں کہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک ایسی منزل آتی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، سمجھنا مشکل اس ہے کہ اصل کون ہے فرع کون۔ دیکھو بیج
बीज से दरख्त हुआ ना, बीज आपने डाल दिया तो दरख्त हुआ कि नहीं हुआ? दरख्त। मिसाल छोटी सी है, बात बहुत बड़ी समझ में आएगी। तो ये तना बीज से है, तना मगर बीज तना से नहीं है। ये डालियां बीज से हैं मगर बीज डालियों से नहीं। ये पत्तियां बीज से हैं मगर बीज पत्तियों से नहीं। बीज पत्तियों से नहीं है। ये फूल बीज से है मगर बीज फूल से नहीं है। मगर एक मुकाम ऐसा आता है कि समझ में नहीं आता कि असल कौन है, फरा कौन है। और ये मुकाम उस वक्त होता है जब दरख्त का मकसद हासिल हो जाए। जब दरख्त का मकसद जिसके लिए दरख्त लगाया गया वो मकसद हासिल हो जाए, और उस मकसद का नाम फल है। फल है। जब फल को हमने लिया तो फल तो एक ही है ना, फल तो एक ही है। और जब चीरा तो अंदर बीज। तो फल ने कहा ये बीज मुझसे है, बीज ने कहा ये फल मुझसे है। ऐसा एक हो गए कि पता नहीं कौन किससे है। ये मोहब्बत का वो मुकाम, इत्तेहाद की ये मंजिल कि पता न चले कि कौन किससे है, कौन किससे है। क्या समझे? तो अगर क्या बीज फल के वजूद का सबब है तो फल बीज के ज़ुहूर का सबब। पता नहीं चल रहा ऐसा, तो ऐसा इत्तेहाद हो। मगर दोस्तों ये मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत देखिए, खुदा किसी से मोहब्बत कैसे करेगा? सिफात व किरदार के सबब से करेगा, कलाबतदारी से नहीं। अरे भाई आप अपने कराबतदारों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? मैं उसकी वजह रिश्ता। मगर खुदा जो बंदे से मोहब्बत करेगा वो कौन सा रिश्ता? और खुदा की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत साथ साथ। तो मालूम हुआ कि रसूल की मोहब्बत भी जो है वो कराबत की वजह से नहीं है। हजरत अली और हजरत हुसैन को जो रसूल चाहते हैं, हुसैन को जो चाहते हैं रसूल, इसलिए नहीं कि मेरे नवासे हैं, इसलिए अगर नहीं रसूल तो इसलिए चाहते हैं कि नवासे हैं। तो मैं पूछूंगा खुदा किस लिए चाहता है? खुदा किस लिए चाहता है? अरे जिस लिए खुदा चाहता है उसी लिए रसूल भी चाहता है। यहाँ कराबत का मामला नहीं है, ये हुसैनी किरदार है जो खुदा और रसूल की मोहब्बत का मरकज जाते हुसैन बनी हुई है। यहाँ किरदार की बात है, यहाँ सिफात की बात है। रसूल अपना नवासा समझ के नहीं चाह रहे हैं, कराबतदारी की बुनियाद पर नहीं। और ऐसे ही अली रसूल को कराबतदारी की बुनियाद पर नहीं चाहते। अली की जो मोहब्बत है वो ईमानी बुनियाद पर, ईमानी मोहब्बत है। कराबतदारी की मोहब्बत तो अजीब होती है। मैंने कराबतदारी की मोहब्बत का एक मंजर देखा। क्या देखा? कराबतदारी की मोहब्बत, जब किसी के बदन में अंगड़ाई उसने लिया तो उसने क्या किया? अपनी एक लौंडी को आजाद कर दिया। यह है कराबतदारी की मोहब्बत। अबू लहब ने नबी की पैदाइश की खबर सुनी, खुश हुआ, आजाद कर दिया। तो ये मोहब्बत कौन सी है? कराबतदारी वाली मोहब्बत। तो कराबतदारी वाली जो है वो सिर्फ लौंडी को आजाद करती है। कराबतदारी का मोहब्बत का अगर
نتیجہ کچھ سامنے آیا تو یہ آیا کہ لونڈی کو اس رسول کی خوشی میں آزاد کر دیا، اور ایمان والی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول کے دین کے بچانے کے لیے پورے گھر کو قربان کر دیا۔ تو حسین کو تو جہاں تک پیغمبر کی جسمانی زندگی کی بات ہے، ہر پیغمبر زندہ جسمانی حقیقت کے ساتھ زندہ ہے، ہر پیغمبر زندہ جسمانی حقیقت کے ساتھ زندہ۔ اس کی تفہیم کے لیے ایک بات کہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک نزاعی مسئلہ ہے کہ پیغمبر زندہ ہیں کہ نہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا فیصلہ وہ کرتے ہیں جو خود ہی مردہ۔ جس کا دل مردہ ہو سے آپ کیا کہیں گے؟ خیر دیکھو، آپ کی جو روح نکلتی ہے تو جانتے ہیں کہاں جاتی ہے؟ اب کون ہے جو ان رگوں کو تازہ خون دے؟ کون ہے جو دین کو سرسبز و شاداب کر دے؟ دین تلاش کر رہا دوستو، اس کی ضرورت حضرت امام علی مقام سے زیادہ کون سوچ سکتا تھا؟